السلام علیکم جی، کاروبار سوچ کے ساتھ ادین بر آپ سے مخاطب. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. سیلز ریلیٹڈ ایک ٹریننگ کا حصہ تھا میں، اور وہاں پر جو ہمارے ٹرینر ہیں ان کا نام ایلفرڈ ہے، اور انہوں نے ایک واقعہ بتایا. میں نے فوراً سے ریلیٹ کیا ان لوگوں سے جو مطلب کاروبار مجھ سے انسپائر ہو کر یا میرے چینل سے ویڈیوز دیکھ کے یا اوور آل وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں. میں بس ایک ذریعہ بنتا ہوں کہ ان کے اس خواب کو ایک اگلے درجے تک پہنچاتا ہوں کہ وہ سٹارٹ لے لیتے ہیں. لیکن جب وہ میرے پاس یہ پرابلم لے کر آتے ہیں کہ جی بک نہیں رہا، اب تو ویسے کم ہو گیا کیونکہ میں اتنا بلنٹلی بتانے لگ گیا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی تبدیلی واپسی نہیں ہوتی، آپ جو لے کر جا رہے ہیں یہ آپ کو بیچنا ہی ہوگا بائی آل مینس. ٹھیک ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میجر کمپوننٹ یہی ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ آپشن دیتا ہوں تو وہ چیز آپ سے بیچی نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری سائڈ کے اوپر یہ جب میں نے ایک قصہ سنا ان کے، جو ایک ریئل قصہ تھا، وہ پاکستان میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی میں فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا، سردیوں کے دن تھے، کار کے اندر ہم نے ہیٹر آن کیا ہوا تھا. میں ایک ٹرمینل پر رکتا ہوں، ایک سگنل پر رکتا ہوں، اور وہاں پر میں ٹیشو پکڑتا ہوں، اور اندر آنے والی مسٹ جو ہے، باہر فوگی موسم تھا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مسٹ میں جب صاف کر رہا تھا ٹیشو لے کر، ٹھیک ہے، تو مین وائل کسی نے آ کے مطلب جو ونڈو ہے اس کے اوپر نوک کیا. میں نے دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کچھ بیچنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے ہوتے ہیں اکثر سگنلز کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو قصہ بتا رہے ہیں وہ خود سیلز اسپیشلسٹ ہیں، وہ ہمیں ٹرین کر رہے ہیں کہ سیلز کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ بچہ ہے، میں پھر بھی ٹیشو کے ساتھ صاف کرتا رہا. اس نے پھر نوک کیا، میں نے نیچے کے، میں کہا ہاں جی. اس نے کہا صاحب جی آپ جو اتنے مہنگے ٹیشو استعمال کر رہے ہیں اس کام کے لیے، آپ کپڑا لے لیں. کہتے میں نے اس کو ایسے دیکھا، پھر میں نے اوپر کر دیا. میں نے کہا نہیں چاہیے یار. ٹھیک ہے، کہتے پھر جو میرے ساتھ میری وائف بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بولا کہ آپ لے کیوں نہیں لیتے کپڑا، اور بھی کافی کام میں استعمال آ جائے گا گاڑی کی صاف ستھرائی میں، اور رائٹ ناؤ بھی ٹیشو استعمال کرنے سے بہتر اور اکنامیکل رہے گا اگر ہم یہ کپڑا خرید لیتے ہیں. کہتے میں نے نیچے کیا، میں نے کہا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 50 روپے کا. کہتے میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ایک دے دو. ٹھیک ہے، اب کہتے جب میں نے والیٹ اوپن کیا اپنا اور اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر 50 کا نوٹ مجھے نہیں مل رہا. کہتے مین وائل اس نے یہاں پر سیل مین ہونے کا ثبوت دیا. اس نے ساتھ ہی جب مجھے شش و پنج میں دیکھا، اس نے کہا صاحب جی اگر 3 لیں گے تو 100 روپے کے ملیں گے. کہتے میں نے ایسے اس کی طرف دیکھا اور دیکھا 100 کا نوٹ تو پڑا ہوا ہے، 50 کا نہیں پڑا ہوا رائٹ ناؤ. تو کہتے ہیں جی میں نے اس کو 100 روپے کا نوٹ دیا، اور میں نے کہا چلو جہاں ایک لینا ہے وہاں پہ 3 لے لیتے ہیں، یہ بھی کہیں پہ استعمال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کہتے جی میں نے رکھ لیا اور پھر میں نے ونڈو اوپر کر لی. کہتے اس کے بعد کچھ ہی سیکنڈ کے اندر مجھے احساس ہوا کہ بھائی آپ جتنی مرضی سیلز کی ٹریننگ دیتے رہو، یہ بچہ آپ کو سیل مار گیا ہے. مطلب یہ کہ اس نے پہلے نیڈ کریٹ کی، اس کو پتا تھا اس موسم میں گاڑی والے لوگوں کو پریشانی کیا سامنا کرنا، کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر اس نے مجھے ٹیشو سے صاف کرتے دیکھا تو وہ بچہ کتنا پرو ایکٹیو تھا، کتنا ایکٹیو تھا کہ اس نے فوراً سے سوچا کہ میری کون سی لائن ان صاحب کو انسپائر کرے گی، کون سی لائن کو مجبور کرے گی کہ وہ یہ میری بات سنیں. تو اس نے ساتھ ہی بولا قیمتی، ظاہر سی بات ہے ٹیشو ایز کمپیئر ٹو کپڑا قیمتی ہوتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ یہ ٹیشو ذرا لیٹ تک ہی چلے، خاص طور پہ گاڑی میں پڑے ہوئے، کیونکہ آپ بار بار گاڑی کے سامان کی خریداری تو کم ہی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سوچا یار یہ ہوتی ہے سیل، کہ اس کو پتا تھا اس کے پاس جو چیز پڑی ہے اس نے وہ لازمی بیچنی ہے. اس کے لیے اس نے جب یہ ٹھان لیا کہ آج میں جو بھی 40-50 پیسز آف دیٹ کلوتھ جو ہے جو گاڑیوں کے اندر وہ بیچ رہا تھا وہ میں لے کر آیا ہوں اور وہ میں نے بیچنے ہی بیچنے ہیں. تو اس نے پھر سوچنا شروع کیا کہ اب اس کو بیچنا کیسے ہے. تو جناب جب آپ لوگ ایک کاروبار کے اندر قدم رکھتے ہیں تو آپ کیوں سوچتے ہیں کہ جی اگر بک گیا تو ٹھیک ہے، نہ بکا تو کاروبار بند کر دیں گے. اب یہ بچہ سوچنے لگے تو ہر گاڑی والا، آپ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، میرے بھی ایکسپیرینس ہے کہ یوں جو بھی سگنلز کے اوپر لوگ آتے ہیں ہم ان کے بودر ہی نہیں کرتے کہ یہ کیا بیچ رہے ہیں کیا نہیں بیچ رہے، یا پھر سمپل کہتے نہیں چاہیے یار جاؤ. تو سمپل ایز دیٹ. اور پھر میرے ذہن میں بات آئی کہ بھائی جو گجرے والے سگنلز کے اوپر بیچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے ان کے گجرے کون خریدے گا. کوئی انسان جو اپنے آفس کی ایکٹیو روٹین سے گھر جا رہا ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو اتنے رومانٹک ہوں گے کہ وہ جاتے ہوئے لازمی خریدتے ہوں گے یا خرید لیں گے دیکھ کر، لیکن زیادہ تر وہ
گاڑی ہی وہ پکڑتے ہیں جہاں پر میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نو کرتے ہیں، ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں، وہ پھر نو کرتے ہیں، ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں، پھر ساتھ سے جب وہ وائف کی طرف دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ ان کا دل تو چاہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر وہ نو کرتا ہے تو وہ نیچے کر کے کہتے ہیں اچھا کتنے کا ہے، تو وہی 30 روپے والا گجرا جو ہے وہ آپ 200 روپے کا خریدتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اس نے نیڈ کریٹ کی، اس کو پتا تھا کہ میں بار بار ان کو کہوں گا اور یہ منع کریں گے، تو ایک دفعہ منع کرنے پہ اگر چلا جاؤں گا تو شاید ان میاں بیوی کے درمیان وہ ایکسچینج نہیں ہو نظر، لیکن جب 3-4 دفعہ بیٹ نو کرنے کے اوپر ہسبینڈ نہیں بولتا جا رہا ہے تو پھر ادھر دیکھے گا تو اس کو تو خریدنا پڑے گا۔ تو یہ ہے جناب چیز، اتنی جلدی ہمت ہار دینا تو کسی بھی سیل مین، کسی ڈپارٹمنٹ، کسی بزنس، کسی پروڈکٹ کے سیل مین کے لیے کسی حد تک بھی کبھی بھی فیزیبل نہیں ہو سکتا۔ سو پلیز آپ گیپ دیکھیں، آپ نیڈ کریٹ کریں، ٹھیک ہے۔ ایز فار ایز مائی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز آر کنسرن، میں تو ہمیشہ سے کوئی چیز بناتا پہلے ہوں اور پھر بعد میں سوچتا ہوں کہ جناب اس کو ہم نے بیچنا کہاں پر ہے، کیسے ہے، اگر ہم نے اس کی مارکیٹنگ، پیڈ مارکیٹنگ کرنی ہے تو وہ کس طریقے کے لوگوں کے سامنے کرنی ہے، کون لوگ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوں گے جو یہ پہلی دفعہ سامنے آنے پر ہی خرید لیں گے۔ سو کائنڈلی چیزوں کو اتنی جلدی فور گرانٹیڈ لینا نہ اسٹارٹ کر دیا کیجیے۔ جس درد میں یہ نہیں کہتا کپڑے کا کاروبار کریں، لیکن جو بھی کریں پلیز کیپ ان مائنڈ کہ اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، اور وہ والا وقت گزرنے کے بعد ہی فائنلی آپ کو پتہ چلتا ہے کون سی چیز کہاں پر بکتی ہے، کہاں پر نہیں بکتی۔ سو کائنڈلی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کاروبار سے کوئٹ کر جاتے ہیں یا نہیں، لیکن فرق اس چیز سے ضرور پڑتا ہے کہ ایک انسان اللہ اللہ کر کے تو نوکری والی اپنی مینٹیلٹی کو ختم کر کے دوبارہ کاروبار میں آیا تھا، اور جب وہ پھر واپس جانے کا سوچتا ہے تو اس لیے میں ہمیشہ سے سوچتا ہوں جب میں بھی کسی چیز کے لیے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہوں تو میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے انٹینشنلی اور نان انٹینشنلی کہ میں اپنے ذہن میں سیکنڈ تھاٹس آنے ہی نہیں دوں۔ کیوں؟ کیونکہ صرف ایک کمزور انسان ہوتا ہے جو اپنا وے آؤٹ سوچ کر رکھتا ہے، وہ سوچتا ہے اگر پلان اے نہ چلا تو بی، لیکن میرے مطابق پلان بی آپ کے لائف میں ہونا ہی نہیں چاہیے اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ اور اگر آپ فور گرانٹیڈ ایک بزنس شروع کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں چلتا ہے یا نہیں، تو پھر تو وہ بزنس کبھی بھی نہیں چلے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے بھی اپنے آئیڈیاز کے اوپر کام کرنا شروع کیا، آج ہم ان کو بڑی بڑی کمپنیز کی صورت میں کامیاب دیکھتے ہیں، انہوں نے کبھی پلان بی نہیں سوچا تھا، وہ بہت زیادہ سلمس میں آنے کے بعد دوبارہ سے پروفٹ کے اندر آتے ہیں، اور پھر جب پروفٹ میں آتے ہیں تو وہ ان کا پچھلا سارا حساب کتاب برابر ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ لوگوں کے کاروبار میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔